Can you name those individuals? اس کے لیے میں بہت انشاءاللہ آئیڈلائز کرتی ہوں سیدہ ام کلثوم بن عقبہ کو. ٹھیک ہے, she is mentioned in the Quran. She is mentioned in Surah Al-Mumtahina. It was revealed regarding her migration from Makkah to Medina. اور یہ جو ہے یہ پہلی وہ خاتون تھیں کہ یہ آئیں اللہ کے رسول کے پاس اور انہوں نے آ کے کہا کہ میرا تو عقبہ ابن اس کے خاندان کی یہ تھی, ان کے پیچھے تو وہ بھیڑیوں کی طرح لگے ہوئے تھے نا, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے واپس کر دیں گے, کیونکہ وہ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی. تو اللہ کے رسول کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کریں کیا, لیکن ایک عورت اپنا سارا کچھ چھوڑ کے ایمان کی خاطر وہاں پہ آ گئی. اللہ کے رسول کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا اور ان کے جو پچھلے ہیں وہ سارے بھاگے آ رہے تھے, لائیے جی واپس کیجیے. تو اللہ نے آیات نازل کر دی کہ فامتحنوہن لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن, وہ ان کے قابل ہی نہیں ہے. اور یہ ہے کہ ان کا امتحان بس کر لیجئے, اگر یہ اپنے ایمان میں ٹھیک ہیں اور تو کیا ہے کہ ان کو واپس نہیں کرنا. بالکل صحیح. تو اتنی پھر سیدہ ام حکیم ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں سیدہ خدیجہ ہیں, سیدہ آسیہ, دی کوئین, دی لیڈی آسیہ. آپ ان سب خواتین کے اندر میں ایک ہی چیز دیکھتی ہوں, یہ اپنے فیصلے خود کرتی تھیں اور انہوں نے اپنے فیصلے کر کے اپنے ارد گرد کے انسانوں کو بینیفٹ کیا. اور آج بھی دیکھیں کہ دے آر برننگ برائٹ اسٹار فار ایوری ون. اچھا, اس پہ ایک یہ تو میں نے قرآن سے ذکر کیا کیونکہ ہمارا دین تو ہمیں سکھاتا ہی یہ ہے. ایک جو ہے کتاب ہے, اب تو وہ کتاب کی شکل میں آ گئی ہے, بیسیکلی اٹ واز اسٹارٹیڈ ایز اے موومنٹ, دی سرینڈرڈ وائف, اس کے نام سے ایک موومنٹ. لورا ڈوئل میرا خیال ہے اس کی وہ تھیں, ایک زمانے تک میں بڑی اس کی ایکٹیو ممبر رہی. لیٹر آن پھر الحمدللہ مجھے ضرورت اتنی پڑی نہیں, تو آئی گاٹ اے لٹل بٹ اوے فرام دیم. اب اس پر کتاب بھی آ چکی ہے, زبردست کتاب ہے. کیا نام بتایا؟ دی سرینڈرڈ وائف. اور اچھا, اس کتاب میں بڑی زبردست بات ہے جو میں نے ابھی یہ بات کہی تھی نا کہ ہم بجائے ہسبینڈس کو صحیح کرنے کے نا, اگر ہم اپنے آپ کو صحیح کرنے پہ آ جائیں نا اور ہم خود اپنے آپ کو ویلیو کرنے پہ آ جائیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. ہم اپنے آپ کو ویلیو کریں گے, آپ دیکھیے گا آٹومیٹکلی پوری فیملی جن سے ہمیں شکایت ہے مجھے تو میری تو کوئی قدر ہی نہیں ہے, اس گھر میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ ایک دم کیور ہو جائے گا. اور جیسے ہی حیثیت کا کانفیڈنس آپ کو آتا ہے نا تو یو اسٹارٹ ایکٹنگ ٹوٹلی ڈفرینٹلی. بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹلی. پھر آپ ایک دم یہاں سے اٹھ کے وہاں پہ چلے جاتے. صحیح بات. اور دین یو اسٹارٹ ریئلائزنگ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, اینڈ یو اسٹارٹ بینگ پراؤڈ آف یور اسٹرینتھ. اور یہ پھر سرینڈرڈ وائف میں بھی وہ یہی بتاتی ہے, اس کے 6 اصول ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ یہی کہتی اپنے پہ محنت کرو, اپنا فیملی سرکل, اپنا فرینڈ سرکل رکھو, اپنے ہسبینڈ کو ڈائریکٹلی کہو بجائے منانے کے اور جو ہے نا نیگیٹو وے میں اس کو یہ کہنے کہ تم تو کبھی بات ہی نہیں سنتے, کہ تمہیں میرا خیال ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے بجائے اس کو ڈائریکٹلی بتاؤ کہ ڈو دس پلیز فار می, ہی ول ہیپی ٹو ڈو دیٹ. اور بڑی اس کی زبردست وہ ہے. اور پھر کہتی ہے کہ وہ اپنی سیلف گرومنگ کی طرف توجہ کریں, اپنی جو ہے نا اپنی ذات کے لیے ٹائم نکالیں. دین یو وونٹ فیل دیٹ بیچاری جو ہم نے اپنے آپ کو ایک پورٹری کیا ہوتا ہے نا, ہم میں سے جن عورتوں نے گھر بنائے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں میں کون ہوں, میں تو مٹ گئی, میں تو وہ نہیں, یو آر ناٹ دیٹ بیچاری. تو آپ جتنی کوالیفائڈ ہیں, جو آپ کی پسندیدگی, جو آپ کی لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں, آپ کی جو ہابیز ہیں, اسٹارٹ گیونگ ٹائم ٹو دیم اکارڈنگ ٹو یور کیپیسٹی. یو ول فیل so wonderful being you. بالکل being you, right? زبردست. اچھا, ایک اور یاد رکھیے گا being you کو سب ریسپیکٹ کرتے ہیں, گرے ہوئے بندے کی کیا ریسپیکٹ کرنی. صحیح, ایسے ہی ہے. ایک بات اکثر ہم ڈسکس کرتے ہیں, آج تھوڑا میں چاہتا ہوں مزید اسے ڈسکس کریں, کہ ایک مونوٹونی آ جاتی ہے آفٹر سم ٹائم. یعنی ریلیشن شپ اسٹارٹ ہوا, ہنی مون پیریڈ ہوا, وہ آپ کو پتہ ہوگا, پھر بہت اسپارکلنگ اور بڑا ایک وائبرنٹ ریلیشن شپ تھا, لیکن ود ٹائم مے بی مونوٹونس ہوتا گیا, مونوٹنی کی وجہ سے یا فار واٹ ایور ریزن, آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس میں اسپارک ختم ہونے لگ گیا اس ریلیشن میں. ہسبینڈ اسٹارٹیڈ ٹو لوز انٹرسٹ ان دا وائف, وائف اسٹارٹیڈ ٹو لوز انٹرسٹ ان دی ہسبینڈ. تو کیسے اس کو دوبارہ ریوائیو, واٹ آر سم آف دا ویز کہ کپلز جو ہے وہ دوبارہ اس چیز کو ریوائیو کر سکتے ہیں؟ ٹائم زیادہ اسپینڈ کریں ایک دوسرے کے ساتھ, نئی چیزیں ٹرائی کریں, کیا کریں, ٹریول کریں. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی جو ہے نا ریلیشن شپ کی نوعیت ذرا دوسروں سے ڈفرینٹ ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے,
ہسبینڈ اینڈ وائف کے بارے میں یہ ہے کہ لو از آل اباؤٹ فزیکل لو ہو ایموشنل لو ہو, ٹھیک ہے, اٹس آل اباؤٹ میکنگ دی ادر ہیپی. صحیح, ٹھیک ہے, جو ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, ٹھیک ہے, وہ اصول چونکہ وہاں پہ یہاں پہ ریلیشن شپ انٹینس زیادہ ہے تو یہاں پر اس رسول کی زیادہ ضرورت ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے کہ خرابی ہماری وہیں پہ شروع ہوتی ہے جو ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ دوسرا تو اپنا بیسٹ دے مگر میں اپنا ہاتھ کھینچ لوں. ٹھیک ہے, مجھے نہ وہ اس کی قیمت نہ مجھے ادا کرنی پڑے. ایونچولی کیا ہوتا ہے بوتھ اینڈ آف بینگ انہیپی. جی, unless you start feeling happy good about each other آپ کا لو کبھی چل سکتا ہی نہیں ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں اس لو کی ہم سب کو بے حد ضرورت ہوتی ہے. جی, اسی لیے تو اللہ نے ہمارا تعلق رکھا ہے. بلکہ اتنا یہ جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے میں نے دیکھا یہ بڑھاپے میں بھی اتنا جووینٹ اور اتنا یہ لائک یہ وائبرنٹ ہوتا ہے اف یو کین میک اٹ. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لیٹ اس اسٹارٹ چیریشنگ ایچ ادر. اب ہمارا معاشرہ کیا ہے, عورتوں کی تو چلے سمجھ آتی ہے نا سنس دے آر ایکسپریسو اینڈ بسائڈ دس ایکسپیکٹڈ آف دیم. لیکن جب ہسبینڈس کی باری آتی ہے تو ہماری تو سوسائٹی کہتی ہے نا کہ مرد تو ایکسپریسو ہوتے ہی نہیں. ٹھیک ہے, مرد ایکسپریسو بھی نہیں ہوتے اور شوئنگ لو and expressing love is all the sign of vulnerability. لیکن remember کہ آپ نے جیسے ابھی کہا کہ honey moon period میں it worked wonderfully for you. ٹھیک ہے, تو why wouldn't it be working for you now? The thing is you need to prioritize it. تو جب تک ہم prioritize نہیں نہ کریں گے, اور اس میں میں نے دیکھا ہے کہ مردوں کی خرابی زیادہ ہوتی ہے. اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, later on a little bit later مرد زیادہ unhappy feel کرتے ہیں, عورتیں تو پھر بیچاری صبر کر کے بچوں کے ساتھ دل لگا کے تو وہ قبول کر جاتی ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ physical relationship deteriorate کر جاتے ہیں, بہت برے حالات ہوتے ہیں. لیکن اس کی اور اگین وی اسٹارٹ فیلنگ میزریبل, اور مردوں کا خیال ہوتا ہے شاید میں ایک اور شادی کر لوں گا تو اس میں یہ برائیاں نہیں ہوں گی. نہیں, وین یو ول ریمین دی سیم تو دین شی ول بیکم دی سیم تھنگ. تو یہ تو دینے کے ساتھ ہوتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے دے کے ہی بندہ خوش ہوتا ہے. اٹس لو کی اناٹمی ہی صرف اور صرف دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ساری ہماری مرد آ کے فزیکل ڈیزیز ان کی شکایت کرتے ہیں کمپلیکیشنس کی, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کی حیثیت صرف اور صرف یہ ہے اپنے جذبات کو, اپنے جو ہے حسیات کو سیدھے رخ پہ ہم ڈالیں. اور وہ سیدھے رخ پہ کون ڈالتا ہے؟ اللہ نے محبت تو پہلے دے دی نا. کیمسٹری کیا ہوتی ہے؟ یو آلریڈی ہیو کلکڈ. جی, ٹھیک ہے, کیمسٹری تو پہلے ہی میچ کر دی گئی ہے. اگر وہ 4 دن میچ کر گئی تھی تو اس کا مطلب یہ آئندہ بھی کیپیبل ہے میچ کرنے کے, ہے نا. تو کہاں پہ نکالی ہے نا. اور میں نے دیکھا ہے اس میں ہسبینڈس بہت خرابی کرتے ہیں. دے آر ناٹ ریڈی ٹو ٹاک اٹ اوور. ٹھیک ہے, دے آر ناٹ ریڈی ٹو گو فار دی کاؤنسلنگ. کاؤنسلر کیا کرتا ہے؟ وہ صرف کیا کرتا ہے, دونوں کو بٹھا کے کہتا ہے بات چیت کر لو. کاؤنسلر نے بھی کوئی منتر ونتر تو پڑھنا ہوتا نہیں. ہسبینڈس کاؤنسلرس کے پاس جانے کو تیار نہیں ہوتے. عورتیں بیچاری خود ہی محنت کر رہی ہیں, پھر تھک کے بیٹھ جاتی ہیں, پھر اور مسئلے بن جاتے ہیں. بچوں سے عزت نہیں کرائی تم نے, مجھے تو سکھ ہی نہیں ملا, وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی ہے.